اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک جو بھی پڑھو برکت والا ہے، جو نماز کے اندر ہے وہ بھی پڑھو، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کسی کے اندر درود پاک کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے، سارے ہی برکت والے ہیں جی۔ اب ہم چلتے ہیں الحاق کی طرف۔ الحاق کا لغوی معنی بھی پڑھتے ہیں اور الحاق کا اصطلاحی معنی بھی پڑھتے ہیں۔ الحاق کا لغوی معنی ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا، یہ ہے الحاق۔ اور اصطلاح میں ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے، ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کر دینا الحاق کہلاتا ہے۔ رباعی کے ہم وزن کر دینا الحاق کہلاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ اچھا رباعی کسے کہتے ہیں جی؟ جس میں چار حروف اصلی کے علاوہ جس میں چار حروف اصلی، جس میں رباعی چار حرفی کلمہ کو کہتے ہیں، اور رباعی میں حروف اصلیہ چار ہوتے ہیں، فا، عین اور دو لام۔ میں نے آپ کو آسان طریقہ بتایا تھا ثلاثی، رباعی اور خماسی کو پہچاننے کا۔ ثلاثی میں حروف اصلیہ تین ہوتے ہیں، فا، عین اور ایک لام۔ رباعی میں حروف اصلیہ چار ہوتے ہیں، فا، عین اور دو لام۔ خماسی میں حروف اصلیہ پانچ ہوتے ہیں، فا، عین اور تین لام۔ فا، عین اور تین لام کرتے ہوئے ایک حرف آ گیا ہے۔ اب مطلب ایک لام آیا تو کلمہ ثلاثی، دو لام آیا تو کلمہ رباعی، تین لام آیا تو کلمہ خماسی ہوگا۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں کس کی تعریف؟ الحاق کی تعریف پڑھ رہے ہیں نا۔ ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس ایک کلمہ ہے جالبہ۔ کیا ہے؟ جالبہ۔ اس کا وزن نکالو، ایک لام آیا نا، پتہ چلا یہ کلمہ ثلاثی یا رباعی یا خماسی نہیں ہے۔ اب ہم نے اس میں ایک حرف کی زیادتی کرنی ہے اور اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ با کا اضافہ کریں، جالبہ سے بنا دیں اس کو جل بابا۔ کیا بنا دیں؟ جل بابا۔ ہون کی وزن نکلے کیا وزن نکل آیا؟ لالا وزن نکل آیا۔ اب اس کے اندر کتنے لام آ گئے؟ دو لام آ گئے نا، تو ہمیں اس وزن نے بتا دیا یہ کلمہ اب کیا ہو چکا؟ رباعی۔ ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ جالبہ کے اندر ہم نے جب با کا اضافہ کیا، اس کو لے گئے دہراجہ کے ہم وزن، دہراجہ وزن کیا نکلا؟ فعلالا۔ دہراجہ یہ رباعی ہے، جالبہ یہ ثلاثی ہے۔ اب اس جالبہ کو ہم نے رباعی کے ہم وزن کرنا ہے تو لام والا پکی بات ہے کسی حرف کا اضافہ کریں گے۔ ہم نے با کا اضافہ کیا، جالبہ سے جل بابا بنا۔ دہراجہ کا وزن کیا ہے جی؟ اور جال بابا کا وزن کیا ہے جی؟ فعلالا۔ جال بابا کے اندر اس کا وزن نکالیں تو دو لام، اور دہراجہ کا وزن نکالیں تو دو لام آ رہے ہیں۔ دو لاموں نے ہمیں بتا دیا یہ کلمہ رباعی ہے۔ تو جالبہ کے اندر ایک حرف کی زیادتی کی تو یہ ثلاثی سے رباعی بن گیا۔ اور بات سمجھ آ گئی الحاق کی؟ الحاق کی تعریف یا الحاق کا لغوی معنی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا۔ الحاق کا اصطلاحی معنی ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اچھا جی آگے چلو جی۔ مزید فی اور ملحق کے درمیان فرق۔ مزید فی اور ملحق کے درمیان جو مزید فی ہے وہ بھی مجرد سے بنتا ہے۔ مزید فی کیسے بنتا ہے؟ مجرد سے بنتا ہے۔ اور یہ جو الحاق کے اندر بھی آپ پڑھ رہے ہو کہ جس کو کسی مثلا ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا، تو ادھر بھی ثلاثی کے اندر زیادتی ہوتی ہے تو وہ ملحق بن جاتا ہے، کسی کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے۔ ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا، تو رباعی کے ہم وزن کرنے کے لیے ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کرنا پڑتی ہے، اور مزید فی بنانے کے لیے بھی ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کرنا پڑتی ہے۔ زیادتی دونوں طرف ہی ہے۔
ثلاثی سے رباعی کی طرف لے کے جائیں، رباعی کا وزن بنائیں، زیادتی کرنا پڑے گی، اور ثلاثی مجرد سے مزید بھی بنائے تو پھر بھی زیادتی کرنا پڑے گی، تو پھر ان کے اندر فرق کیا ہوگا؟ زیادتی تو دونوں طرف ہو رہی ہے۔ اب ہم یہ بات پڑھیں گے ملحق اور مزید فی کے درمیان فرق۔ مزید فی وہ کلمہ ہے، مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جائے۔ مزید فی وہ کلمہ ہے، اب دیکھو داخلہ نا، داخلہ اس کا معنی وہ داخل ہوا، اس کو آپ لے جاؤ جی مزید فی باب افعال پر لے جاؤ، داخلہ سے پڑھو ادخلہ، معنی کیا ہو گیا؟ اس نے داخل کیا، بدل گیا معنی کہ نہیں؟ داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا، داخلہ اد خود اپنے آپ داخل ہو گیا۔ بھائی آپ نے کسی کے پاس جانا ہو، آپ کی اس سے الگ سلاک ہے، آپ جناب اسی وقت داخل ہو جائیں گے، کوئی پوچھنا نہیں جی یہ تو بڑا بھائی پاپولر بندہ ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اچھا وقاص نے ملنا تھا کامران سے، کامران بڑا آدمی تھا، ذیشان کیا تھا میں آپ کو ملوا دیتا ہوں، یہ کون سی پریشانی ہے، چل میرے ساتھ، یہ اس نے ذیشان نے پکڑا اور اس نے اندر اس کو داخل کر دیا، تو یہ ادخلہ ہو گیا۔ تو بہرحال معنوی فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا، بات سمجھ آ گئی؟ ناصرہ اس نے مدد کی، انصارہ یہ تو وہی ہوگا، ناصرہ اپنا خارجہ وہ نکلا، اخراجہ اس نے نکالا، معنوی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جب اپنا مجرد کے اندر کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو مزید فی بنایا جاتا ہے تو معنوی تبدیلی آ جاتی ہے، معنوی تبدیلی مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اپنا مزید فی وہ کلمہ جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جائے، اور ملحق وہ کلمہ ہے جس میں کسی حرف کی زیادتی کی وجہ سے معنی میں تبدیلی نہ آئے، جیسے جالبا سے جل بابا دونوں کا معنی ہے چادر پہنانا۔ گل سمجھ آ گئی؟ آگے ایک بات یاد کر لینا بھائی، یہ جو ہوتا ہے نا ملحق، ہم نے پڑھا نا ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے، الحاق کی تعریف پڑھی نا، ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی کے ہم وزن کرنا الحاق کہلاتا ہے۔ تو جس کلمہ کے ساتھ ہم نے کسی حرف کی زیادتی کرنی ہے وہ ہو جائے گا ملحق، وہ کیا ہو جائے گا؟ ملحق، اور جس کے ساتھ ہم نے لاحق کرنا وہ ہو جائے گا ملحق بھی۔ جیسے جالبہ ہے نا، جالبہ اس کو ہم نے دہ راجہ کے وزن پر کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے کسی حرف کی زیادتی کرنی ہے، جل بابا بنا کہ نہیں بنا؟ یہ ہے ملحق، اور دہ راجہ یہ ملحق بھی ہی ہو گیا، اس کے ساتھ اس کو ملایا گیا، لاحق کیا گیا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ملحق اور ملحق بھی ہی، یہ کبھی مشتق ہوتے ہیں کبھی جامد ہوتے ہیں، گال نہیں سمجھ لگی تو جس کو لاحق کیا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ لاحق کیا جا رہا ہے یہ دونوں کبھی مشتق ہوتے ہیں کبھی جامد ہوتے ہیں۔ مشتق کی تعریف آپ نے پڑھی ہے؟ کیا تعریف تھی؟ ایک بندہ بولے، جو بل واسطہ یا بلا واسطہ مصدر سے بنا ہو اور ذات ما صفت پر دلالت کرے، ایمیں نا۔ اور جامد وہ ہوتا ہے جو کسی سے نہ نکلے نہ ہی اس سے کوئی چیز نکلے۔ یہ جو ملحق اور ملحق بھی جو ہے، یہ ملحق اور ملحق بھی کبھی دونوں ہی مشتق ہوتے ہیں کبھی دونوں ہی مشتق ہو تو پھر ان کے لیے کیا ضروری ہے، اور اگر یہ جامد ہوں تو پھر ان کے لیے کیا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو ایک فائدہ بنا رہا ہوں، اتنی گل تھوڑے ذہن چ کیجیے۔ مشتقات میں ملحق اور ملحق بھی دونوں کے مصادر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ مشتقات میں کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو آپ لاحق کر رہے ہو وہ بھی مشتق ہے، جس کے ساتھ لاحق کیا جا رہا ہے وہ بھی مشتق ہے، دونوں ہی مشتق ہیں۔ تو اب ادھر کیا جی، اس مشتقات میں ملحق اور ملحق بھی دونوں کے مصادر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہم نے جالبا سے جال بابا بنایا نا، تو جال بابا کا مصدر کیا ہے؟ جال بابا تن، الجال بابا تو۔ الف لام پڑھیں گے تو تنوین نہیں آئے گی، الف لام نہیں پڑھیں گے تو تنوین آئے گی۔ اب توجہ کرو، مصدر کیا ہے جی؟ الجال بابا تو، تے لاحق کتنا کیتا جی؟ دہ راجہ نال، اس کا مصدر کیا جی؟ الدہ راجہ تو، جال بابا تن، دہ راجہ تن، دونوں کا وزن کیا نکلتا ہے؟ فعلتن، دونوں کا کیا وزن ہے؟ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مشتقات میں ملحق اور ملحق بھی، ملحق اور ملحق بھی دونوں کے مصادر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ جل بابا تن وزن نکلا فعلتن، دہ راجہ تن وزن نکلا فعلتن، تو دونوں کا جو مصدر ہے ہم وزن ہے کہ نہیں؟ یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔
اچھا جی، اور جوامد کے اندر یعنی اگر جو ملحق ہے وہ بھی جامد ہو اور ملحق بھی وہ بھی جامد ہو تو ادھر کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ جمع تکسیر. ادھر بھائی جی جوامد میں ملحق اور ملحق بھی، جوامد میں دونوں کی جمع تکسیر اور تصغیر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے. جوامد میں ملحق اور ملحق بھی دونوں کی جمع تکسیر اور تصغیر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے. جیسے دیکھو جی قردادن، قردادن یہ ہے ملحق اور جعفرن یہ ہے ملحق بھی. قردادن یہ کیا ہے؟ ملحق بڑے کاف نہ قاف تنچی والا. قردادن یہ کیا ہے؟ ملحق. اور جعفرن یہ کیا ہے؟ ملحق بھی. تو جامد ہے قردادن یہ ملحق اور جعفرن یہ جامد یہ ہے ملحق بھی. اب قردادن کی جمع تکسیر کیا آتی ہے؟ قرادید. جعفرن کی تکسیر کیا آتی ہے؟ جعافر. اب قرادید وزن کیا نکلا؟ فعالل. جعافر وزن کیا نکلا؟ فعالل. دونوں کی جمع تکسیر کا وزن ایک ہی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا اب قردادن کی تصغیر کیا آئے گی؟ قریدن. کیا آئے گی؟ اور تصغیر کی یہی پہچان ہے، پہلے حرف پر ضمہ دوسرے پر فتح تیسری جگہ یا ہوتی ہے، تیسری جگہ یا ہوتی ہے. قریدن پہلے حرف پر ضمہ دوسرے پر فتح تیسری جگہ یا آ گئی ہے، تیسری جگہ یا. قردادن کی تصغیر ہے قریدن اور جعفرن کی تصغیر ہے جعفرن. دونوں کا وزن نکالتے تو نکلتا ہے فعالن. تو مجھے بتاؤ جمع تکسیر ان دونوں کی قردادن اور جعفرن کی جو جمع تکسیر ہے اس کا وزن بھی ایک ہی ہے اور جو ان دونوں کی تصغیر ہے ان کا وزن بھی ایک ہے. سمجھ آ گئی؟ اور جوامد میں ملحق اور ملحق بھی دونوں کی جمع تکسیر اور تصغیر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے. جیسے قردادن یہ جعفرن کے ساتھ ملحق ہے، ان دونوں کی جمع تکسیر جعافر اور قرادید فعالل کے وزن پر ہے اور ان دونوں کی تصغیر جعافر اور قریدن فعالل کے وزن پر ہے. یہ رہ جائے گا ضابطہ یاد. چلیں آگے ایک اور پیدا پڑھ لو جی. ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں.